السلام علیکم. کے ٹی وی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں بلال ہاشمی. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن رانا صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ایک بار پھر ہمیں ٹائم دیا. آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر صاحب, مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. کیا قادیانیوں کے لٹریچر میں کوئی ایسا ریفرنس موجود ہے کہ معاذ اللہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ جانے کا بھی دعویٰ کیا؟ بلال, یہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن جو ہے نا وہ پوچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کیونکہ قادیانیت جو ہے وہ ایک دجل اور فراڈ کا نام ہے, اور اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ عام مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں, اور وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں عام مسلمانوں کو کہ جی دیکھیں, ہم تو مرزا صاحب کو یعنی مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے, رسول نہیں مانتے, ہم تو صرف امام مہدی مانتے ہیں. اچھا. لیکن قادیانیوں کے لٹریچر میں خود ایسے ریفرنسز موجود ہیں جس میں نہ صرف یہ کہ جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا, بلکہ نعوذ باللہ اس نے تو خود کو محمد رسول اللہ بھی کہا, نعوذ باللہ, اور ثانی محمد کے طور پر بھی اپنے آپ کو پیش کیا. اور صرف یہاں تک ہی نہیں, جو اب آپ کا کویسچن ہے ایکچولی, وہ صرف یہاں تک نہیں بلکہ نعوذ باللہ اس نے ان کے قادیانیوں کے لٹریچر میں یہاں تک موجود ہے کہ اگر کوئی شخص ترقی کرنا چاہے تو وہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. یعنی اس قسم کی گستاخانہ عبارتیں ان میں موجود ہیں. اور یہ کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ قادیانیت چونکہ دھوکے اور فراڈ کا نام ہے, کیونکہ مرزا غلام قادیانی کے لٹریچر میں نا اگر آپ دیکھیں گے تو مختلف دعوے اس نے مختلف ادوار میں کیے ہیں. مہدی ہونے کا, مسیح ہونے کا, ذلی نبی, بروزی نبی, مسیح موعود, اور اس طرح کے کئی دعوے کیے ہیں اس نے. تو وہ قادیانی جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, عام مسلمان کو. حالانکہ مرزا غلام قادیانی نے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, کہ اس نے نہ صرف نبوت رسالت کا اور ثانی محمد ہونے کا دعویٰ کیا, اس نے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھنے کا بھی دعویٰ جو وہ آج کے ہم پروگرام میں یہ ریفرنسز پیش کریں گے. ٹھیک ہے, قادیانیوں کا اخبار ہے الفضل. جی قادیانیوں کا اپنا مشنری اخبار ہے ان کا, اس میں درج ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے, حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے, معاذ اللہ. اخبار الفضل مورخہ 17 جولائی 1923. اب یہ جو ریفرنس پیش کیا ہے اس میں بھی صاف طور پر چیزیں جو ہیں یہاں ہیں, اگر قادیانی دیکھنا چاہیں یہ انہی کا اخبار ہے, بالکل, اور انہی کے اخبار سے ہم نے ریفرنس جو ہے پیش کیا, ان کو جا کر دیکھنا چاہیے. اب یہاں تک ہی نہیں, مرزا غلام قادیانی نے یہ بھی اپنی جو تحریر ہے اس میں یہ لکھا کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ان سے جو دین کی اشاعت کا کام ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا. استغفر اللہ. اور وہ کہتا ہے کہ میرے دور میں یہ مکمل ہوا ہے. اچھا, جی اس بارے میں یہ ریفرنس جو ہے وہ موجود ہے. مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے, چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بوجہ عدم وسائل اشاعت غیر ممکن تھا. اس لیے قرآن شریف کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا ہے. اس وعدے کی ضرورت اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ تا دوسرا فرض منصبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی تکمیل اشاعت ہدایت دین جو آپ کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا, اس وقت بباعث عدم وسائل پورا نہیں ہوا. سو اس فرض کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد ثانی سے جو بروزی رنگ میں تھی ایسے زمانے میں پورا کیا جب کہ زمین کی تمام قوموں تک اسلام پہنچانے کے لیے وسائل پیدا ہو گئے تھے. کتاب تحفہ گولڈویہ مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 پیج 263. بلال, اب یہ جو ریفرنس ابھی ہم نے سامنے اپنے ناظرین کے سامنے پیش کیا ہے, اس ریفرنس میں یہی نہیں کہ صرف اس نے نعوذ باللہ یہاں تک کہا کہ نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان سے دین کی اشاعت کا کام مکمل نہیں ہوا وسائل کی کمی کی وجہ سے, اور اس میں اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ثانی محمد کے طور پر مرزا غلام قادیانی نے دین کی اشاعت جو ہے وہ اس کو مکمل کیا. نعوذ باللہ. تو یہ یعنی انتہائی دل دکھا دینے والے ریفرنسز ہیں, اور انتہائی گستاخانہ ریفرنسز ہیں, اور اس سے پوری امت مسلمہ کی دل آزاری ہوتی ہے. یہ ہیٹ مٹیریل ہے, اس پہ پابندی عائد ہونی چاہیے. پاکستان میں تو الحمدللہ قوانین موجود ہیں, لیکن اس پر عالمی سطح پر بھی پابندی عائد ہونی چاہیے. اربوں مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں اس قسم کی جو ریفرنسز ہیں ان کو دیکھ کے. اور یہاں قادیانیوں کو بھی میں یہ ضرور میسیج دینا چاہوں گا کہ وہ بھی ٹیلی کریں ان کتابوں سے. یہ ان کی اپنی کتابیں ہیں جو ہم ریفرنسز پیش کریں. اس کے علاوہ مرزا غلام قادیانی اسی طرح کا ایک اور ریفرنس ہے. مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ
اور ظاہر ہے کہ فتح مبین کا وقت ہمارے نبی کریم کے زمانے میں گزر گیا اور دوسری فتح باقی رہی کہ پہلے غلبے سے بہت بڑی اور زیادہ ظاہر ہے، اور مقدر تھا کہ اس کا وقت مسیح موعود کا وقت ہو۔ کتاب خطبہ الہامیہ مندرجہ روحانی خزائن جلد 16 پیج 288۔ اب اس ریفرنس میں وہ نعوذ باللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فتح مبین حاصل ہوئی اس سے بڑھ کر فتح جو ہے وہ میری فتح ہے۔ اب یہ بھی انتہائی خطرناک حوالہ ہے، بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی قادیانیوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ان کو ٹیلی کرنا چاہیے یہ ریفرنسز جا کے۔ میں دوبارہ یہ اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ قادیانی اکثر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ریفرنسز جو ہے نا یہ آپ من گھڑت ہیں، اچھا، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کتابیں ہیں ہی نہیں ہیں، یہ ایسے ریفرنسز موجود ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تمام ان کی اپنی کتابوں میں مرزا غلام قادیانی کے ریفرنسز ہیں، یہ تو ان کی، اور ان کے گھروں میں یہ کتابیں پڑھی ہوں گی، ان کو جا کر دیکھنا چاہیے یہ کس قسم کا گستاخانہ مواد جو ہے وہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ والا بھی ہم پیش کرنے لگے ہیں اس میں مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ لکھا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روحانیت جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہوئی، اسلام کی جو روحانیت مکمل نہیں ہوئی، وہ بھی نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی کے دور میں مکمل ہوئی ہے۔ اس سے متعلق یہ ریفرنس موجود ہے۔ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے 5ویں ہزار میں اجمالی صفات کے ساتھ ظہور فرمایا، اور وہ زمانہ اس روحانیت کی ترقیات کا انتہا نہ تھا بلکہ اس کے کمالات کے معراج کے لیے پہلا قدم تھا۔ پھر اس روحانیت نے 6 ہزار کے آخر میں یعنی اس وقت پوری طرح سے تجلی فرمائی۔ کتاب خطبہ الہامیہ مندرجہ روحانی خزائن جلد 16 پیج 266۔ اب یہ جو ریفرنس آپ کے سامنے ابھی پیش کیا ہے اس میں اب دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کی جو روحانی ترقی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پوری نہیں ہوئی ہے، اور وہ بھی میرے ہی دور میں پوری ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مرزا غلام قادیانی ابھی جو نیکسٹ ریفرنس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس میں نعوذ باللہ اپنا کمپیریزن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے لیے جو ہے نا وہ چاند اور سورج دونوں کا گرہن ہوا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو صرف چاند کا گرہن جو ہے وہ ہوا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ جی وہ لکھتا ہے کہ اس کے لیے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا، اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا، اب کیا تو انکار کرے گا؟ کتاب اعجاز الاحمدی ضمیمہ نزول المسیح مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 183۔ اب یہ تمام جو ریفرنسز پیش کیے گئے ہیں اس ویڈیو میں، ان میں صاف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے نہ صرف یہ کہ ثانی محمد ہونے کا دعویٰ کیا، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جانے کا بھی دعویٰ کیا، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ قادیانیوں کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ خدا را سوچیں سمجھیں، اور ان ریفرنسز کو، جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو دیکھیں، ٹیلی کریں، اور خدا را یہ عام جو مسلمان ہیں ان کو دھوکہ اور فراڈ تو نہ دیں۔ اگر وہ مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں تو اللہ وہ ایڈمٹ کیا کریں کہ ہم مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ کہیں کہ ہم نبی مانتے ہیں، وہ دھوکہ اور فراڈ کیوں دیتے ہیں؟ یعنی وہ صرف یہ کیوں کہتے ہیں جی کوئی قادیانی جو ہے وہ اگر آپ کو ملے گا تو وہ کہے گا جی او جی مرزا صاحب نے تو صرف جی مجدد ہونے کا ہم مانتے ہیں، یا مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مرزا قادیانی نے تو صرف جو ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، آپ میں اور ہم میں صرف یہ فرق ہے جی آپ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی نے قیامت سے پہلے آنا ہے، اور ہم کہتے ہیں آ گئے، بس ہمارا آپ کا یہ فرق ہے۔ اور آپ کے سامنے جو ریفرنسز پیش کیے ہیں، کیا یہ اتنا سا فرق ہے؟ بالکل نہیں۔ اب یہ جو لٹریچر ہے، یہ گستاخانہ لٹریچر ہے، ہیٹ مٹیریل ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی پریچ کی اجازت دی جائے پاکستان۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے کبھی؟ یعنی آپ اپنے لٹریچر میں یہ لکھیں کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روحانیت نے ترقی نہیں کی، اور آپ یہ لکھیں کہ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ دین اسلام کی اشاعت جو تھی وہ وسائل کی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے، اور مرزا قادیانی نے ثانی محمد کے طور پر آ کے دوبارہ یہ مکمل کیا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہم یہ ریفرنسز کس طرح پیش کرتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں، بالکل، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم خوشی سے بیان کرتے ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے۔ اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ایک تو ہم نے مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کرنا ہے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر وہ بھولے بھٹکے قادیانی جو ہیں ان تک بھی پیغام پہنچانا ہے، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ ریسرچ کریں گے، ان حوالوں کو جا کر ٹیلی کر لیں ایک دفعہ، ہم یہ ان سے کہتے ہیں، اگر یہ حوالے ان کی کتابوں میں موجود ہوئے تو پھر کوئی راستہ ان کے لیے باقی نہیں بچتا سوائے اس کے کہ وہ مرزا غلام قادیانی پہ لعنت بھیجیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں میں، جو کہ اسلام کی روح سے، اسلام کی تعریف کے مطابق
آخری نبی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے سمجھ کر ایمان لا کر جو ہے وہ ختم نبوت پر ایمان لا کر مسلمان ہو جائیں. یہی ان کے لیے جو ہے نا وہ پیغام ہے. ناظرین، یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ. نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے لیے بلال ہاشمی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.